علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ساخت کے اعتبار سے ابلاغ کی اقسام۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ نمبر 1 پر ہے لفظی ابلاغ۔ لفظی ابلاغ کو انگریزی میں ویریبل کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ ویریبل سے مراد لفظوں سے منسلک ہونا یا لفظوں کا استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ لفظی ابلاغ سے مراد ابلاغ کی ایسی قسم ہے جو ابلاغ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص زبان کے ذریعے اپنے خیالات و احساسات، نظریات اور رائے کو الفاظ کی صورت میں دوسرے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کی اس کوشش کو لفظی ابلاغ یا ویریبل کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ زبان، آواز، الفاظ اور بولنے سے متعلق تمام عوامل لفظی ابلاغ کے اہم عناصر ہیں۔ تاہم لفظی ابلاغ کے لیے سب سے اہم جز زبان ہے، کیونکہ لفظی ابلاغ کے لیے زبان لازمی شرط ہے۔ زبان کے ذریعے ابلاغ۔ زبان لفظی ابلاغ کا سب سے اہم جز اور ابلاغ کا سب سے زیادہ مؤثر کارآمد ذریعہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ابلاغ زبان کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک ابلاغ کے ذریعے زبان کا استعمال کرتا ہے۔ تخلیق آدم کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مخصوص زبان اور ودیعت کر دی تھی، جس نے وقت کے ساتھ ساتھ دوسری بہت سی مختلف زبانوں کو جنم دیا تاکہ ابلاغ کا عمل جاری و ساری رہے۔ آج بھی دنیا میں شب و روز سینکڑوں زبانوں میں ابلاغ کا عمل جاری و ساری ہے۔ ابلاغ کے عمل میں زبان کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے زبان کے ذریعے ابلاغ کو مندرجہ ذیل 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: انسان کا زبان کے ذریعے ابلاغ اور حیوان کا زبان کے ذریعے ابلاغ۔ انسان کا زبان کے ذریعے ابلاغ۔ زبان انسانی ابلاغ کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ زبان کے ذریعے ابلاغ کی بدولت ہی انسان اپنا مدعا بآسانی دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، جس سے باہمی افہام و تفہیم اور اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ زبان کی بدولت ہی انسان دوسروں کو قائل کرتا ہے اور اس کے رویوں کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرتا ہے۔ زبان کے استعمال کی بدولت مختلف معاشروں کے سیاسی، معاشرتی، تہذیبی، مذہبی اور اقتصادی نظریات ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا نے ایک برادری کی شکل اختیار کر لی ہے۔ غرض یہ کہ زبان کا استعمال ابلاغ کے عمل کو قابل فہم اور سہل بناتا ہے۔ حیوان کا زبان کے ذریعے ابلاغ۔ زبان ابلاغ کا مؤثر ذریعہ تصور ہوتی ہے اور حیوان بھی ضرورت کے تحت اپنی زبان میں ابلاغ کرتے ہیں۔ اگرچہ جانوروں کا زبان کے ذریعے کیا گیا ابلاغ بے ہنگم اور آوازوں پر مشتمل ہوتا ہے، تاہم بسا اوقات یہ آوازیں انسان کے قابل فہم ہوتی ہیں اور انسان ان آوازوں کا مفہوم سمجھ کر ابلاغ کے عمل کو مکمل کر دیتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر پالتو کتا جب گھر میں کسی اجنبی کو دیکھتا ہے تو وہ بھونکتا ہے۔ پالتو جانوروں کے بولنے کے انداز سے مالکان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ گھر میں کوئی آیا ہے۔ اس طرح بھینس کو چارہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی مختلف آوازیں نکال کر ضرورت کا اظہار کرتی ہے۔ مرغی انڈا دینے کے بعد کڑکڑاتی ہے، پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانور بھی اپنی زبان میں ابلاغ کرتے ہیں۔ تاہم قدرت نے حیوانوں اور ابلاغ کی صلاحیت محدود کر دی ہے۔ غیر لفظی ابلاغ۔ غیر لفظی ابلاغ کو انگریزی میں نان ویریبل
کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ نان کا مطلب ہے نو ہے، نتھنگ۔ غیر لفظی ابلاغ سے مراد ابلاغ کی وہ قسم ہے جس میں پیغام کے بھیجنے اور وصول کرنے میں زبان اور الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ آج تک اتنے نیکسٹ ویڈیو میں